ناظرین کرام، قربانی کہتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ پاک کی رضا کی خاطر ذبح کرنا۔ قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہے۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قربانی کے جانور، ان کی عمر اور کون کون سے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور کون کون سے عیب ہوں تو قربانی کرنا ناجائز ہوتا ہے، یہ سب کچھ بتایا جائے گا۔ تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، قرآن پاک میں سورۃ الحج آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور قربانی کے جانور اونٹ اور گائیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنائیں، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشروط جانور کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ وہ ذبح شدہ جانور قیامت کے دن بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقام قبولیت پہنچ جاتا ہے۔ پس قربانیوں کے سبب دلی طور پر خوش ہو جاؤ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر اون والا جانور قربان کر دے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ ناظرین، ہم قربانی کے مسائل سماعت فرمائیے کہ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی اقسام ہیں سب داخل ہیں۔ نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہے، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے کہ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ناظرین کرام، قربانی کے جانوروں میں کون کون سے عیب نہیں ہونی چاہیے؟ نمبر 1، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور جڑ تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہے اور اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا محجوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بڑا کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی جائز ہے مگر یہ کہ فربہ ہو، اور اگر اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا ہو تو قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2، یہ کہ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہو، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تو ان سب کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو تو اس کی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہے اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ نمبر 3، جس کے دانت نہ ہو، یا جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا تھن خشک ہو گئے ہوں، ان کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 تھن خشک ہو تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی ہو، اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔
ناظرین، قربانی کے کچھ آداب ہیں، ان کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، جیسے تمام عبادات میں خلوص ضروری ہے، ایسے ہی قربانی کا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جس میں کسی طرح کا ریا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 37، اللہ کو ہرگز نہ ان کی قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اور تقوی اس کے ہاں پہنچتی ہے۔ نمبر دو، یہ کہ مستحب ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈا چیت کبرا ہو، جس کی خوشیے کوٹ کر خسی کر دیا گیا ہو، کہ حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی کی۔ نمبر تین، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے وقت جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹے اور نہ چمڑا اتارے، اور بہتر یہ کہ اپنی قربانی کے وقت حاضر ہوں۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس ہو جاؤ، کہ اس کے خون کے پہلے قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی اولاد کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی؟ فرمایا کہ میری آل کے لیے بھی خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے۔ نمبر چار، قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے۔ اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرایا تو قربانی نہیں ہوئی، بلکہ یہ جانور حرام اور مرتار ہے، اور یہود اور نصارہ سے قربانی کا جانور ذبح کرانا مکروہ ہے، کہ قربانی سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے، اور ایک حصہ دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، اور کل کا صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، اور سارا گھر پر ہی رکھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے رکھ لینا، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 2، قربانی کا گوشت کافر، ہندو، سکھ، یہودی اور عیسائی کو نہ دیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔